اے باد سبالے چل یثرب کے گلستان میں، وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. سامعین کرام، سورۃ النساء کی ابتدائی 2 آیات اس وقت تلاوت کی گئی ہیں. آپ کو یاد ہوگا سورہ آل عمران کا اختتام اس بات پر ہوا تھا، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. تقوی یہ دین اسلامی کی بنیاد اور پوری زندگی کا انحصار اسی پر ہے. آغاز سورۃ النساء کا تقوی ہی کے حکم سے کیا جا رہا ہے، اور سورۃ النساء اس میں جو مضامین بیان کیے گئے ہیں، چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ دنیا کے اندر اسلام کو غالب کیا جائے، اسلامی احکام کو ہر جگہ نافذ کیا جائے، جس کے نتیجے میں پوری انسانیت امن کے ساتھ رہ سکتی ہے، سکون کے ساتھ رہ سکتی ہے، آپس میں محبت ہوگی، الفت ہوگی، مودت ہوگی. لیکن یہ سب کچھ ایسے ہی نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو طریقہ کار متعین کیا ہے اور انسانوں کو اس کا پابند بنایا ہے، سورۃ النساء میں ہم کو اس چیز کی بنیادیں نظر آئیں گی. جب ایک فرد کے اندر خوف خدا ہوگا، خوف آخرت ہوگا، وہ متقی ہوگا، پرہیزگار ہوگا، نتیجتاً وہ جہاں بھی رہے گا وہ اللہ کے حکم کا پابند رہے گا، مانتا رہے گا. اور جب اسلامی حکومت کی بات کی جاتی ہے، نظام اسلامی کی بات کی جاتی ہے، وہاں ضروری ہے کہ انسانوں کے درمیان خاندانی سطح پر، قبائل کی سطح پر ایک دوسرے کے اعتبار سے اتنا استحکام ہو، اتنی محبت ہو کہ دنیا کی کوئی طاقت ان کو ایک دوسرے سے جدا نہ کر سکے. کیونکہ شیطان کی سب سے بنیادی کوشش کیا ہے؟ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء. شیطان یہ چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان بغض پیدا کرے، ایک دوسرے کی نفرت پیدا کرے، عداوت پیدا کرے. اس کا کام ہی ہے ایک دوسرے سے توڑنا، جدا کرنا. لہذا اسلام کی بنیادوں میں یہ چیز داخل ہے کہ ابتدا سے لے کر انتہا تک، اختتام تک بہت ہی محبت کے ساتھ، الفت کے ساتھ انسان ایک دوسرے کے ساتھ پیش آئیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے جو تعلیمات دیں احادیث میں، خاص طور پر ایک انسان کا دوسرے انسان کے ساتھ رابطہ اور تعلق کیسا ہونا چاہیے، آپ دیکھیں گے حقوق کو بیان کرنے کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کے حقوق کو بیان فرمایا. ہمارے سامنے جو اس وقت آیت ہے، اس میں آپ غور کیجئے، حقوق اللہ کا بھی بیان ہے اور حقوق العباد کا بھی بیان ہے. سب سے پہلے رب سے ڈرنے، اس کا تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اور یہ حکم عمومی ہے، یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، ایمان والوں کے لیے نہیں، بلکہ یا ایھا الناس، سب کے سب لوگوں کو حکم دیا جا رہا ہے
اور یہ حکم میں اور آپ نہیں دے رہے ہیں، کوئی عام شخص نہیں دے رہا ہے، بلکہ مالک کون و سما کی طرف سے یہ حکم ہے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، سب کے سب انسانوں، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے سب کے سب لوگ اس کے مخاطب ہیں۔ دور نبوی میں اس وقت جو لوگ تھے وہ بھی مخاطب تھے اور ہم بھی اس کے مخاطب ہیں۔ اتقوا ربکم، اپنے رب کا تقوی اختیار کرو، اپنے رب سے ڈرو، خوف خدا پیدا کرو۔ اتقا عربی زبان میں کسی چیز سے بچنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ رب کا خوف، رب کا تقوی، یہ محبت والا خوف ہوا کرتا ہے، جس میں عقیدت بھی ہوتی ہے، محبت بھی ہوا کرتی ہے۔ اور یہ عقیدت اور محبت کیسے پیدا ہوگی؟ جب انسان اللہ کی ربوبیت کو سمجھے گا، ربوبیت کا تصور ہوگا۔ اور یہاں غور کیجئے، قرآن پاک کی اس آیت میں اللہ کے بہت سے صفاتی ناموں میں سے رب کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ رب ایسی ذات جو ہر چیز کو اس کی ضرورت کا سامان جس وقت، جس قدر، جتنی ضرورت ہے وہ مہیا کرنا، یہ رب کا کام ہوا کرتا ہے۔ یہ کسی اور کے بس میں نہیں۔ انسان کو جو بھی کچھ ملا ہے وہ رب کی طرف سے ملا ہے۔ اور قرآن پاک میں جہاں جہاں اللہ کی صفت ربوبیت کا تذکرہ ہے وہ دلیل بھی ہوا کرتی ہے، اس کے اندر حکمت بھی بیان کی جاتی ہے کہ آپ کو رب سے کیوں ڈرنا ہے، رب کی عبادت کیوں کرنی ہے۔ یہ حکمت ہے، مصلحت ہے، اور عقلی اور فطری تقاضا ہے کہ اسی سے ڈرا جائے جو آپ کو پال رہا ہو، جو آپ کا منعم ہو، جو آپ کو عطا کر رہا ہو، جو آپ کو تمام ضروریات مہیا کر رہا ہو۔ رب پر انسان جتنا غور کرے گا اسی اعتبار سے اللہ کی محبت بھی پیدا ہوگی اور اللہ کا خوف بھی پیدا ہوگا۔ اگر انسان کے ذہن و دماغ سے اللہ کی ربوبیت محو ہو جائے، اور یہی وجہ ہوتی ہے کہ انسان سے نافرمانی ہو جاتی ہے، یہی وجہ ہوتی ہے انسان اللہ کا باغی بن جاتا ہے، وہ رب کی ربوبیت کو بھول جاتا ہے۔ وہ یہ بھول جاتا ہے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں، جو صلاحیتیں میرے پاس ہیں، وہ رب کی عطا کردہ ہے۔ انسان ان صلاحیتوں کو بھول جاتا ہے، رب کی کرم فرمائیوں کو بھول جاتا ہے۔ یہاں اسی چیز کو یاد دلایا جا رہا ہے، اتقو، ڈرو، ربکم، اپنے رب سے۔ ایک دلیل دی ربوبیت کی، دوسری دلیل دی جا رہی ہے الذی خلقکم، جس نے تم کو پیدا کیا ہے۔ جب خالق وہی، جب رب وہی، لہذا عبادت کس کی ہونی چاہیے؟ اسی ذات کی ہونی چاہیے۔ تقوی کس کا اختیار کیا جانا چاہیے؟ اسی ذات کا اختیار کیا جانا چاہیے۔ اور تقوی کا مفہوم بھی اپنے وسیع مفہوم کے ساتھ ہمارے ذہن میں رہے۔ آگے جو آیات آ رہی ہیں آپ دیکھیں گے، پڑھیں گے کہ ان آیات میں یتامہ کے حقوق کا تذکرہ ہے، شریک حیات کے حقوق کا تذکرہ ہے، وارثین کے حقوق کا تذکرہ ہے۔ اس کے ساتھ پھر انسان جب اعلاء کلمت اللہ کے لیے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے نکل رہا ہے، وہاں کیا احکام ہیں اس کے بارے میں، اس کو سفر کی صعوبتوں میں کچھ ایسی رخصتیں دی گئی ہیں جہاں پانی نہ ملنے کی صورت میں وہ تیمم بھی کر سکتا ہے، جہاں مشقت کے ہوتے ہوئے وہ قصر بھی کر سکتا ہے، دشمن کے سامنے ہے، انسان کو صلاۃ الخوف کا طریقہ بھی بتایا گیا ہے۔ اعلاء کلمت اللہ کے راستے میں قدم بقدم انسان کو اللہ کا تقوی اختیار کرنا ہے۔ ہر موقع پر، ہر پل، ہر گھڑی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے جو احکام متعین کیے ہیں بہت ہی فطری ہیں، بہت ہی عقلی ہیں، اور ہر ایک میں کچھ نہ کچھ حکمتیں اور مصلحتیں ہیں۔ ہم باوضو رہتے ہیں، باوضو نماز پڑھتے ہیں، اگر وضو کے بغیر نماز پڑھ لی وہ نماز ہوگی ہی نہیں۔ وضو بذات خود انسان کا ایک عقیدہ بناتا ہے، اندر سے نفسیاتی طور پر انسان کو اللہ کی معیت کا، اس کی موجودگی کا استحضار پیدا کرتا ہے۔ کون دیکھ رہا ہے؟ کس کو پتا ہے کہ فلاں کا وضو ہے یا نہیں ہے؟
لیکن اس کا ایمان اتنا مضبوط اور مستحکم ہوتا ہے، انسان چاہے تنہائیوں میں ہو، چاہے کسی کو خبر نہ ہو کہ اس کا وضو ہے یا نہیں، انسان کبھی بھی بغیر وضو کے نماز پڑھنے کی جرات نہیں کر سکتا ہے۔ یہ وضو بذات خود انسان کو نفسیاتی طور پر تیار کرتا ہے۔ بہت سی چیزیں ہیں اس میں، لیکن ایک حکمت اس میں یہ بھی ہے، انسان کے اندر اللہ کی معیت کا، اس کی رقابت کا، اس کی موجودگی کا استحضار پیدا ہوتا ہے۔ جب اس عبادت کے اندر اللہ کی رقابت کا، معیت کا استحضار پیدا کیا جا رہا ہے، اب ذرا غور کیجئے، معاشرتی زندگی میں انسان گھر میں رہ رہا ہے، انسان رشتہ داروں کے ساتھ ہے، دوست و احباب کے ساتھ ہے، اور خاص طور پر سورۃ النساء میں معاشرے کی دو کمزور صنفوں کا تذکرہ ہے۔ ایک یتامى جو بے یار و مددگار ہوا کرتے ہیں، ان کے حوالے سے خصوصی ہدایات آ رہی ہیں۔ دوسری ہدایات وہ النساء کے حوالے سے، خواتین کے حوالے سے، جس کو صنف نازک کہا جاتا ہے، ان دو کے حوالے سے خصوصی ہدایات دی جا رہی ہیں۔ تقوی جیسے ہمیں نماز میں اختیار کرنا ہے، روزے کی حالت میں اختیار کرنا ہے، حالت جہاد میں اختیار کرنا ہے، وہیں ہمارے تقوی کا تعلق معاشرتی زندگی سے بھی ہے، سماجی زندگی سے بھی ہے، انسان کی معاملات سے بھی اس کا تعلق ہے۔ تو تقوی ہمیشہ انسان کو وسیع مفہوم کے ساتھ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ میں مسجد میں تو اللہ سے ڈر رہا ہوں، مجھے بازار میں بھی ڈرنا ہے، مجھے گھر میں بھی ڈرنا ہے، مجھے تنہائیوں میں بھی ڈرنا ہے، ہر اس جگہ اللہ کا خوف مجھے اپنے دل میں پیدا کرنا ہے جہاں اللہ موجود ہے، اور اللہ کی ذات ہر جگہ، اس کا علم ہر جگہ، اور آگے جو لاسٹ اس آیت کا ہے، اللہ کی رقابت، اللہ کی نگرانی، اللہ کی نگہبانی۔ انسان اگر یہ سوچ رہا ہے کوئی مجھے نہیں دیکھ رہا ہے، میں تنہائی میں ہوں، لیکن اللہ نگہبانی کر رہا ہے۔ اس لیے اللہ سے تقوی اختیار کرنے کا حکم دینے کے ساتھ ساتھ یہ بتایا گیا وہ آپ کا رب بھی ہے، پہلی دلیل اسی کا تقوی۔ اس کے ساتھ ساتھ الذی خلقکم، جس نے تم کو پیدا کیا ہے۔ جب خالق وہی ہے، پیدا کرنے والا یہی، میری اور آپ کی کیا مجال کہ خالق کے علاوہ اور کسی کی اطاعت کریں، خالق کے علاوہ اور کسی کے نظام کو مانیں، خالق کے علاوہ اور کسی کے سامنے اپنی جبین نیاز خم کریں۔ یہ انسان کی بے عقلی ہو سکتی ہے کہ خالق کو چھوڑ کر، رب کو چھوڑ کر اور کسی در پر سجدہ ریز ہو جائے، اور کسی کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے۔ یہ انسان کی بے عقلی ہو سکتی ہے، اللہ کے بارے میں کم فہمی اور کم علمی کا نتیجہ ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد عام طور پر انسان کو کبھی کبھی ایک چیز وہ ضلالت، گمراہی، اللہ کی نافرمانی پر ابھارتی ہے۔ میں کوئی چیز ہوں، میں بڑا ہوں، فلاں کی میرے سامنے کیا حیثیت ہے، فلاں حقیر شخص ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، انسان کے برا ہونے کے لیے، اس کے شرری ہونے کے لیے بس یہی بات کافی ہے، ان یحقر اخاہ المسلم، کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے۔ اگر کوئی کسی کو حقیر سمجھ رہا ہے، سمجھ لیجئے یہ بہت برا ترین شخص ہے۔ اگر انسان کے اندر غرور ہے، تکبر ہے، اس بنیاد پر کہ یہ عالی نسب ہے، یہ فلاں خاندان سے تعلق رکھتا ہے، میں کوئی چیز ہوں، اور غرور و تکبر پیدا کرنے والی بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں۔ کبھی تو خاندان کی بنیاد پر غرور پیدا ہوتا ہے، کبھی مال و دولت کی بنیاد پر غرور پیدا ہوتا ہے، کبھی منصب کی بنیاد پر غرور پیدا ہوتا ہے، کبھی علم کی بنیاد پر غرور پیدا ہوتا ہے۔ اسلام نے ان تمام چیزوں کو یکسر مسترد کر دیا ہے کہ ان کی بنیاد پر غرور اور تقوی اختیار کرنا یہ انسان کی کم علمی ہے، بے وقوفی ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو سب سے زیادہ متقی ہوگا، پرہیزگار ہوگا، خوف خدا کا حامل ہوگا، وہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ باعزت، اللہ کے نزدیک سب سے بلند مرتبے کا حامل ہے۔ لہذا یہاں اس چیز کو بھی بیان کیا جا رہا ہے، اور خاص طور پر زمانہ جاہلیت میں آپ جانتے ہیں لوگ ایک دوسرے پر فخر صرف اس بنیاد پر کیا کرتے تھے، میں فلاں قبیلے سے ہوں اور میں فلاں قبیلے سے ہوں۔ قبیلہ، خاندان، یہ خاندانی نسبت یہ تو صرف اس لیے ہے
لِتَعَارَفُوا، تاکہ آپ کا تعارف ہو سکے، پہچان ہو سکے۔ قرآن پاک نے اس تمہیدی آیت میں اس چیز کو بیان کر دیا کہ ٹھیک ہے آپ کا فلاں خاندان ہے، فلاں خاندان کسی شخص کا ہو سکتا ہے، لیکن خَلَقَكُم مِّن نَفْسٍ وَاحِدَةٍ، آپ کا رب وہ ہے جس نے ایک نفس سے، ایک جان سے تمام انسانیت کو وجود بخشا ہے۔ آپ سب کی اصل ایک ہے، آپ سب کی بنیاد ایک ہے، آپ سب کا مرجع ایک ہی ہے، لہذا جب سب کی اصل ایک ہی ہے لہذا فخر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور اس میں اللہ کی قدرت خالقیت کو بھی بیان کیا گیا کہ اللہ اتنا عظیم، اتنا برتر کہ پوری تاریخ انسانی کا حوالہ دیا جا رہا ہے کہ یہ انسانوں کی تاریخ آدم علیہ السلام سے شروع ہوئی اور آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک یہ سلسلہ انسانی جاری رہا، ساری رہا اور قیامت تک رہے گا۔ لیکن غور کرنے کی بات یہ ہے جو تقوی سے عاری رہے، جنہوں نے اللہ کا خوف اپنے دل میں پیدا نہیں کیا بلکہ وہ باغی بنے، مجرم بنے، اللہ کی مخالفت کی، اللہ کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھ انہوں نے عداوت کی، اہل حق کے ساتھ عداوت والا رویہ اختیار کیا، ذرا غور تو کرو، کہیں ان کا نام و نشان موجود ہے؟ وہ دنیا کے اندر ہیں۔ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کی تاریخ انسانی کو ہمارے سامنے رکھا جا رہا ہے کہ اللہ ہی نے سب کو پیدا کیا اور سب اس دنیا سے جا بھی رہے ہیں، لہٰذا آپ کو بھی جانا ہے۔ خَلَقَكُم مِّن نَفْسٍ وَاحِدَةٍ، ایک جان سے پیدا کیا، وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اسی نفس سے، اسی جان سے اللہ نے اس کا جوڑا بھی پیدا کیا۔ زوج عربی میں جوڑے کو کہتے ہیں، قرآن پاک میں اس لفظ کا بہت جگہ استعمال کیا گیا ہے، ایک جگہ اس کو یوں بیان کیا گیا، اللہ نے ہر چیز کا جوڑا پیدا کیا، ہر چیز کو زوج کی شکل میں پیدا کیا ہے۔ اور آج سائنس نے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ دنیا کے اندر ہر چیز کا جوڑا ہے، کسی نہ کسی شکل میں۔ زوج شوہر کے مقابلے میں بیوی کے لیے استعمال ہوتا ہے اور بیوی کے مقابلے میں شوہر کے لیے زوج۔ لیکن یہاں پر آدم علیہ السلام کی بات کی گئی جو بحیثیت شوہر بھی تھے اور تمام انسانوں کے جد امجد بھی ہیں، انہی سے ان کے جوڑے کو پیدا کیا۔ اس میں بہت سے حقائق بیان کیے جا رہے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ کی قدرت دیکھیے کہ ایک شخص آدم علیہ السلام، انہی سے ان کے جوڑے کو بھی وجود بخشا جا رہا ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ ساتھ میں عورت کو زمانہ جاہلیت میں اور مختلف اقوام و مذاہب میں حقیر سمجھا جاتا تھا، بہت عجیب و غریب مخلوق سمجھا جاتا تھا، عجیب و غریب تصورات تھے اس عورت کے بارے میں۔ لیکن اسلام نے عورت کو یہ مقام دیا کہ مرد، اسی سے عورت کو بھی وجود بخشا گیا ہے، اسی کی جنس میں سے ہے۔ اس کو حقیر سمجھنا، اس کی تذلیل کرنا اور اس کے بارے میں یہ سمجھنا کہ اس کے کوئی حقوق نہیں ہو سکتے ہیں، یہ اللہ کے بارے میں گویا کہ کم علمی کی دلیل ہے کہ انسان سمجھ رہا ہے نعوذ باللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عورت کو حقیر اور ذلیل بنایا۔ اللہ جس کو بھی بنائے گا وہ حقیر اور ذلیل نہیں ہو سکتا ہے۔ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اسی سے اس کا جوڑا بھی پیدا کیا۔ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، عام طور پر ہم دیکھتے ہیں دنیا کے اندر، آپ غور کیجئے ساتوں بر اعظموں پر، ہر ملک میں انسان کہاں کہاں بسے ہوئے ہیں، کہاں کہاں نہیں ہے انسان اس وقت دنیا کے اندر۔ کیا یہ سب اتفاقی طور پر ہوا ہے؟ ہم ڈوڈا میں بستے ہیں، کوئی گاؤں میں ہے، کوئی شہر میں ہے، کوئی کسی جگہ ہے، کوئی کسی جگہ ہے، فلاں جگہ مکان نظر آ رہا ہے، فلاں جگہ بستیاں نظر آ رہی ہیں، محلے نظر آ رہے ہیں، شہر نظر آ رہے ہیں۔ کیا یہ اتفاقی چیز ہے؟ عام طور پر اس کو اتفاقی چیز سمجھا جاتا ہے کہ میں وہاں بس گیا، یہ اتفاقی طور پر ہو گیا، یہاں محلہ آباد ہو گیا، کوئی ملک وجود میں آ گیا، کوئی بستی وجود میں آ گئی۔ لیکن قرآن پاک ہماری نگاہیں کھول رہا ہے، ہماری آنکھیں کھول رہا ہے کہ ذرا عبرت کی نگاہ سے دیکھو، یہ فلاں مکان، فلاں بستی، فلاں محلہ، فلاں شہر جو آپ کا نظر آ رہا ہے، اس پر غور کیجئے۔ بثہ کہتے ہیں منتشر کر دینا، پھیلا دینا۔
اللہ ہی نے پھیلا دیے، منتشر کر دیے، منہما، ان دو سے، دو تھے ابتدا میں، آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام، یہ دو تھے، ان دو سے اللہ تبارک و تعالی نے رجالن، بہت سے مرد، کثیرا، بہت کثرت میں ہیں، ونساء، اسی طرح بہت زیادہ عورتیں بھی پوری دنیا کے اندر پھیلا دی۔ بثا کا لفظ بتا رہا ہے اللہ تبارک و تعالی نے منصوبے کے تحت، ایک نظام کے تحت انسانوں کی بستیاں بسائی ہیں، اور یہ اللہ کا ایک نظام ہے، کسی کو کہیں بسایا، کسی کو کہیں بسایا۔ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، ان دونوں سے اللہ تبارک و تعالی نے بہت سے مردوں کو اور بہت سی عورتوں کو پوری دنیا کے اندر پھیلا دیا۔ انسان جغرافیائی اعتبار سے غور کرنا چاہیے ضرور بھی ضرور کہ انسان جہاں جہاں بسے ہوئے ہیں، چاہے وہ افریقہ میں ہوں یا ایشیا میں ہوں، کہیں پر بھی ہیں، یہ اللہ کے منصوبے کے تحت بسے ہوئے ہیں۔ اللہ کی قدرت کا ایک کرشمہ ہے کہ فلاں انسان فلاں جگہ بسا ہوا ہے اور فلاں جگہ کوئی دوسرا انسان بسا ہوا ہے، یہ اللہ کی قدرت کا ایک کرشمہ ہے۔ اس کے بعد پھر اسی چیز کو دہرایا جا رہا ہے۔ دیکھو، آپ اللہ کے نام پر مانگتے ہو، ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، تو کس کے نام کا واسطہ دیتے ہو؟ اللہ کا واسطہ دیتے ہو، اور اس سے تقوی کی اہمیت کا بھی پتہ چلتا ہے۔ پہلی مرتبہ بھی اتقوا ربکم کہا گیا، اس کے بعد پھر دوسری مرتبہ تاکید کے طور پر پھر کہا جا رہا ہے واتقوا اللہ، اس اللہ سے ڈرو، اس اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ الذی تساءلون بہ، وہ اللہ، تساءلہ کہتے ہیں ایک دوسرے سے سوال کرنا، ایک دوسرے سے مدد طلب کرنا، جس کے واسطے سے، جس کے ذریعے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو۔ ایک سوالی مانگنے والا وہ مانگتا ہے، وہ بھی کہتا ہے اللہ کے نام پر دے دو، مجھے رب کے نام پر دے دو، مالک کے نام پر دے دو۔ اس مالک کا واسطہ تو دیا جاتا ہے مانگنے کے وقت۔ قرآن ہمیں یہاں متوجہ کر رہا ہے کہ دیکھو، مانگنے کے وقت آپ اللہ کا حوالہ دیتے ہو، دینے کے وقت بھی اللہ کو یاد رکھا کرو۔ انسان کے ذمہ دو چیزیں ہیں، ایک ہیں حقوق اور ایک ہیں فرائض۔ حقوق کی طلب میں تو وہ بہت زیادہ تیز ہوتا ہے، انسان حقوق کو طلب کرتا رہتا ہے، لیکن فرائض کی ادائیگی میں انسان سے کوتاہی ہوتی ہے۔ یہاں دونوں چیزوں کو یاد دلایا جا رہا ہے، جس کے نام پر تم ایک دوسرے سے مانگتے ہو، صرف مانگو مت بلکہ ادا بھی کرو، اسی رب کا خیال کرتے ہوئے، اسی اللہ کے مقام کا خیال کرتے ہوئے۔ والارحام، اتقوا، اللہ کا لفظ منصوب ہے، زبر آ رہی ہے اس پر، اسی طرح سے والارحام پر بھی زبر ہے۔ اللہ سے ڈرو اور رشتہ داری کے بارے میں ڈرو۔ رحم کی جمع ارحام، رشتوں کو کہتے ہیں، اور رحم اصلاً استعمال ہوتا ہے بچہ دانی، جس میں بچہ وجود میں آتا ہے، اسی سے پھر ہر رشتے کو رحم کہا گیا۔ قرابت داری کو چاہے وہ باپ کی طرف سے ہو یا ماں کی طرف سے ہو، رحم کہا جاتا ہے۔ قرابت داری، صلہ رحمی اس کو کہا جائے گا کہ جو رشتوں کو جوڑتا ہے، رشتوں کا خیال کرتا ہے، وہ صلہ رحمی کرتا ہے، رشتوں کو جوڑتا ہے۔ اس کے مخالف آتا ہے قطع رحمی، رحم کو، رشتوں کو کاٹنا، رشتوں کو توڑنا، جو قطعاً جائز نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے بڑی سخت باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ ایک تو یہی آیت آپ غور کیجئے جہاں اللہ کے ساتھ ارحام کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ رشتوں کا کتنا بلند مقام ہے، کہ اللہ سے ڈرنے کی بات کہی جا رہی ہے اور ساتھ ہی ارحام کا خیال کرنے کی بھی تاکید کی جا رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ رحم، یہ رشتہ داری، عرش کے ہاں مسلسل دعا گو ہو، کہتی رہتی ہے من وصلنی وصلہ اللہ ومن قطعنی قطعہ اللہ، جس نے مجھے جوڑا اللہ اس کو جوڑے، اور جو مجھے کاٹے گا، جو مجھے توڑے گا، اللہ اس کو توڑ کر رکھ دے۔ صلہ رحمی، قرابت داری، یہ بڑی اہم چیز ہے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے بہت سی تعلیمات بھی دی ہیں اور اس کے دنیاوی فوائد بھی بیان فرمائے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من سرہ، جس کو یہ بات پسند ہو، جس کو یہ بات بھلی لگتی ہو، جس کو یہ بات اچھی لگتی ہو، ان یبسط لہ فی رزقہ، کہ اس کے رزق میں وسعت عطا کی جائے، خوب رزق اس کو عطا کیا جائے، وَيُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ، اور اس کو عمر دراز مل جائے، اس کے اثرات باقی رہیں، اس کے آثار پھر باقی رہیں، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، اس کو صلہ رحمی کرنی چاہیے، اس کو رشتوں کا خیال کرنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، میں جب مدینہ منورہ پہنچا، اسلام قبول کیا، سب سے پہلی آواز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے میرے کانوں سے جو ٹکرائی وہ یہ تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا والناس نیام تدخلوا الجنة بسلام۔ سب سے پہلی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو میرے کانوں میں پڑی وہ یہ تھی، افشوا السلام، سلام کو خوب عام کیا کرو، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، لوگوں کو کھانا کھلایا کرو، غریبوں کو، مستحقین کو کھانا کھلایا کرو، وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، اور صلہ رحمی کیا کرو، رشتہ داروں کا خیال کیا کرو، وَصَلُّوا وَالنَّاسُ نِيَامٌ، اور اس وقت خصوصی طور پر نماز پڑھا کرو جب لوگ سوئے ہوئے ہوں، بستروں پر سو رہے ہوں، اس وقت نماز پڑھا کرو، تدخل الجنت بسلام، بڑی سلامتی کے ساتھ جنت تک پہنچ جاؤ گے، جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صلہ رحمی کے حوالے سے بہت تفصیلی احکامات دیے ہیں۔ یہاں قرآن پاک کی اس آیت میں الارحام کا خاص طور پر تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ رشتہ داری کا خوب خیال کیا کرو۔ آگے جو تفصیلات اب آ رہی ہیں اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپس میں جب صلہ رحمی کے تقاضے پورے کیے جائیں گے، ایک دوسرے کے حقوق کا خیال کیا جائے گا، انسانی معاشرے کے اندر استحکام پیدا ہوگا، مودت ہوگی، محبت ہوگی، نتیجہ یہ ہوگا کہ بہترین معاشرہ وجود میں آ سکتا ہے۔ لیکن خدا نخواستہ اگر ناانصافی ہوگی، یتامہ کے حقوق ہڑپ کیے جائیں گے، عورتوں پر ناانصافی کے ساتھ ساتھ ظلم کیا جائے گا اور ایک دوسرے کے حقوق ادا نہیں کیے جائیں گے، پھر آپ اسلامی نظام کی بات کر رہے ہو، اسلامی حکومت کی بات کر رہے ہو، کبھی یہ قائم نہیں ہو سکتی ہے۔ اسلام سب سے زیادہ خاندانی نظام کو مستحکم کرنے کی تاکید کرتا ہے، اس راہ کا، خاندان کا سب سے زیادہ اہتمام کیا ہے اسلام نے، اور بڑی فطری ترتیب سے کام کیا ہے۔ سب سے پہلے فرد کو تیار کیا جائے گا، اس کے بعد خاندان کو، گھرانے کو تیار کیا جائے گا، اس کے بعد معاشرے کو تیار کیا جائے گا، پھر اسلامی نظام وجود میں آ سکتا ہے۔ لیکن اگر انسان تیار نہیں، فرد تیار نہیں، گھرانہ تیار نہیں، اس کے بعد سوسائٹی میں وہ چیزیں موجود نہیں جو مطلوب ہیں، تو اسلامی نظام کبھی بھی قائم نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے یہاں پر اللہ کے حق کے ساتھ ساتھ الارحام کا خصوصی طور پر تذکرہ کیا جا رہا ہے، ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ انسان کبھی کبھی صلہ رحمی کر سکتا ہے، لیکن صرف اس بنیاد پر پتہ نہیں فلاں کیا کہے گا، اگر میں نے فلاں کا حق ادا نہیں کیا تو لوگ باتیں کریں گے، شرما شرمی میں انسان یہ کام کر سکتا ہے۔ یہ صلہ رحمی نہیں، اصل صلہ رحمی یہ ہے کہ انسان اس لیے لوگوں کے ساتھ، قرابت داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ کی نگہبانی ہے، اللہ کی نگہبانی کا تصور، ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تم پر رقیب ہے، نگہبانی کر رہا ہے، نگرانی کر رہا ہے۔ یہ وہ تصور ہے جہاں سب کے سب قوانین پیچھے رہ جاتے ہیں۔ اسلام قوانین بھی بناتا ہے، لیکن سب سے زیادہ انسان کے تصور کو، اس کے کنسپٹ کو، اور خاص طور پر اللہ کے بارے میں اس کا تصور، اس کو مضبوط کرتا ہے۔ یہاں کوئی قانون کام نہیں کر سکتا ہے۔ اگر انسان کوئی حق ادا نہ کرے
تو ظاہری طور پر انسان کو سزا مل سکتی ہے، لیکن کسی سے محبت کرنا، کسی کے بارے میں خلوص نیت کا حامل ہونا، اس کو قانون کی کوئی بھی شک باندھ نہیں سکتی ہے، بلکہ محبت کا، مودت کا تعلق اصلاً اللہ کی رقابت کے احساس کے ساتھ ہے۔ انسان کے ذہن میں جب اللہ کی رقابت کا احساس ہوگا، یقینی طور پر وہ پورے اسلام پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کرے گا۔ یہ تمہیدی آیت ہے جس میں گویا کہ پوری سورت کا خلاصہ بیان کیا گیا۔ اب اس کے بعد معاشرے کے ایک کمزور ترین عنصر، کمزور ترین فرد کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ انسان کے اوپر باپ کا سایہ ہوتا ہے تو بڑا مضبوط اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے، لیکن جس کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ جائے وہ بالکل بے یار و مددگار ہوتا ہے، اس کے نفسیاتی اثرات اس کی زندگی پر مرتب ہوتے ہیں۔ اسلامی معاشرے میں یتامہ کے حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ ترغیب دی، بہت زیادہ تعلیمات ارشاد فرمائی ہیں، یہاں تک ارشاد فرمایا کہ انا وکافل الیتیم فی الجنت ہاکذا، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والے دونوں جنت میں ایسے ہوں گے، برابر۔ اتنا بلند مقام، ایک یتیم کی کفالت کرنا، اس کا ساتھ دینا، اس کی ضروریات کو پورا کرنا، یہاں وہی بات کہی جا رہی ہے۔ اور خاص طور پر پس منظر ذہن میں رہے، غزوہ احد کے موقع پر 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے، انہوں نے اللہ کی راہ میں اپنی جانیں قربان کر دی۔ 70 صحابہ کرام، تصور کیجئے ان کی اولاد رہی ہوگی، پیچھے اولاد چھوڑ کر چلے گئے، کتنے یتیم بچے ہوں گے، اب ان کی کفالت کا مسئلہ ہے، ان کی داد رسی کا مسئلہ ہے، بہت سے مسائل ہیں۔ تو اس سلسلے میں خصوصی احکام دیے گئے کہ یتیموں کے ساتھ ان کا حق ادا کیا جائے، ان کی کفالت کی جائے، لیکن کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ انسان یتیم کو کمزور سمجھ کر اس کے پاس جو بھی وراثت ہے، جو بھی مال ہے، اس کو ہڑپ کرنے کی کوشش کرے۔ قرآن پاک اس حوالے سے کہتا ہے وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ، یتیم ان کو ان کا مال دے دینا چاہیے، اور آگے اس کی تفصیلات آ رہی ہیں کہ کب ان کا مال ان کو دیا جائے، جب وہ ابھی سن بلوغت کو نہیں پہنچے ہیں، ابھی وہ اس مقام پر نہیں پہنچے ہیں کہ وہ مال کی حفاظت کر سکیں، تب تک یہ مال ولی کے پاس رہے، اولیاء الامور کے پاس رہے، حکومت وقت کے پاس رہے، اور صاف اور صریح حکم ہے وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ، یہ سفہا کو ان کا مال مت دینا جب تک وہ سن رشد کو نہ پہنچ جائیں، لیکن ان کے مال کی حفاظت یہ ضروری ہے، اس کو ہڑپ نہ کیا جائے، اس کو بیجا استعمال نہ کیا جائے۔ اسی کا حکم یہاں دیا جا رہا ہے کہ یتیموں کو ان کا مال ادا کر دو، دے دو۔ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، یتیم کا مال اور اس کا جو ولی ہے، دونوں کے مال ایک ساتھ ہو سکتے ہیں، لیکن کبھی کبھی کیا اس کا اچھا مال انسان اپنے پاس رکھے، نمبر تو پورا کر لے، لیکن اپنا خراب مال اس کے مال میں شامل کر دے۔ ایک ترجمہ اس کا یہ ہے وَلَا تَتَبَدَّلُوا، اور چینج مت کرنا، بدلنا مت، الخبیث، خراب مال کو، خبیث چیز کو، بالطیبی، پاکیزہ چیز سے، یعنی ایسا مت کرنا کہ یتیم کا اچھا مال لے کر اپنا خراب مال اس کو دے دو۔ ایک حکم یہ ہے۔ دوسری بات یہ کہ دیکھو یتیم کا مال آپ کے پاس ہے، ایسے اس میں آپ کوئی عمل مت کرنا کہ یتیم کا مال خراب سے خراب تر ہوتا چلا جائے۔ تجارت میں اگر اس کو لگاؤ تو کوشش کرو جیسے اپنے مال میں آپ منافع کی کوشش کرتے ہو، ایسے ہی اس کمزور کے مال میں بھی منافع پیدا کرنے کی کوشش کرو۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، اور ان کے مال کو اپنے مال میں کے ساتھ مت کھانا، جتنا حق اس یتیم کا ہے وہ اسی کا رہے گا، اور آپ کا مال وہ الگ رہنا چاہیے۔ یہ سب کچھ کب ہو سکتا ہے؟ دیکھیے مالی معاملات کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، اور خاص طور پر ایسے صنف کا، ایسے عنصر کا تذکرہ کیا جا رہا ہے جس کو معاشرے میں بہت کمزور سمجھا جاتا ہے۔ اس حوالے سے صرف ایک چیز انسان کو بچا سکتی ہے، اگر انسان کے اندر خوف
خدا ہے. اگر خوف خدا نہیں ہے وہ کمزوروں پر، یتیموں پر، بیواؤں پر، مساکین پر اور دنیا کے اندر جو بھی کمزور ہیں ان پر ظلم ڈھاتا رہے گا، طرح طرح سے ہیلے اور بہانہ تلاش کرتا رہے گا. اس لیے اس موقع پر بھی یہی بات کہی جا رہی ہے کہ اللہ کا تقوی وہ ہمیشہ آپ کے ذہن میں رہے. اِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا. حوب بہت بڑے گناہ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور یہ اصلاً حبشہ کے اندر لوگ عربی میں بڑے گناہ کے لیے استعمال کرتے تھے. قرآن پاک نے اسی لفظ کو استعمال کیا کہ دیکھو یتیم کا مال ہڑپ کرنا، اس کو کھا جانا، یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے جس کی سزا بھی بہت بڑی ہو سکتی ہے. اس آیت میں یتامہ کے حوالے سے ایک اہم حکم بیان کیا گیا کہ یتیم کا جو بھی مال ہے آپ اس کے ولی بن سکتے ہیں، سرپرست بن سکتے ہیں، لیکن آپ کو قطعی طور پر یہ حق نہیں مل سکتا ہے کہ اس کے مال کو بیجا خرچ کیا جائے، اس میں بیجا تصرف کیا جائے، اس کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا کر یہ ضائع کر دیا جائے. یہ حق کسی ولی کو نہیں مل سکتا ہے. اسلامی معاشرے کے اندر اس سلسلے میں اسلامی حکومت کے تحت یتامہ اور جو بھی کمزور لوگ ہیں ان کے حقوق کی پاسداری ضروری، لیکن جب اسلامی حکومت نہ ہو اس وقت معاشرے کے ایک ایک فرد کی ذمہ داری بنتی ہے کہ یتامہ کا خاص طور پر خیال کیا جائے. اور غور کیجئے، سب سے پہلے یتامہ کا تذکرہ کیا جا رہا ہے. اس سے اہمیت کا بھی پتہ چلتا ہے کہ ان کے حقوق کتنے زیادہ اہم ہیں، ان کے حقوق کی پاسداری اور خیال کرنا کتنا ضروری ہے. بہرحال ان دو آیات میں ہمارے سامنے جو بنیادی نکات آئے، ایک تو یہ کہ تمام انسانوں کو صرف اپنے رب کا ہی تقوی اختیار کرنا چاہیے، اور عقلی بات ہے، فطری بات ہے، انسان کی فطرت بھی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ جو رب ہوگا اسی کا تقوی اختیار کیا جانا چاہیے. رب کی ربوبیت کا جتنا استحضار ہوگا، رب کی ربوبیت انسان کو جتنی یاد ہوگی، اسی اعتبار سے خوف خدا بھی پیدا ہوگا اور اللہ کی محبت بھی پیدا ہوگی. اس کے ساتھ ساتھ انسان کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے میں کچھ بھی نہیں ہوں، اللہ میرا خالق ہے، اسی نے مجھے وجود بخشا ہے، اسی نے مجھے دنیا کے اندر بھیجا ہے، اور میرا خاندان کچھ نہیں، میں کسی بھی اعتبار سے برتر نہیں اگر میرے اندر تقوی نہیں ہے، کیونکہ تمام انسان ایک ہی آدم کی اولاد ہیں، برابر ہیں، کسی کو کسی پر کوئی فضیلت نہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ انسان کو پوری دنیا کے اندر موجود انسانوں پر بھی غور کرتے رہنا چاہیے. یہ بھی ربوبیت کی ایک قسم ہے، اور اللہ کی ربوبیت اس سے بھی معلوم ہو سکتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو کس کس جگہ پر بسا کے رکھا ہے، اور کتنے انسان اس دنیا کے اندر آتے رہے لیکن کوئی بھی انسان اس دنیا کے اندر باقی نہیں رہا. اللہ کے بارے میں تقوی اختیار کیا جائے، جس کے نام سے انسان ایک دوسرے سے سوال کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ خاص طور پر رشتوں کا، قرابت داری کا خصوصی خیال کیا جائے، اس کے بارے میں تقوی اختیار کیا جائے، اور اللہ کی رقابت کا، اس کی نگرانی کا، اس کی نگہبانی کا انسان کو ہر وقت تصور رہنا چاہیے. پھر معاشرے کے کمزور ترین عنصر یتامہ کے حوالے سے بات کہی جا رہی ہے، ان کو مال ان کو دے دیا جانا چاہیے، اس میں ذرہ برابر اس اعتبار سے تصرف نہ ہو کہ انسان ان کے مال کو ضائع کرے. اور اگر خدا نہ خواستہ انسان اس غلطی کا ارتکاب کر بیٹھا کہ اس نے کسی کے مال کو ہڑپ کر لیا، قرآن پاک ایسے مال کو طیب نہیں بلکہ خبیث قرار دے رہا ہے. یہ خبیث ہے، گندی چیز ہے آپ کے لیے، یہ آپ کے لیے کبھی بھی مناسب چیز نہیں ہے. وَلَا تَتَبَدَّلُ الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ. اور اس کے بعد اہم بات کہ سب سے بڑا گناہ اس کے ارتکاب کی جرت آپ کی طرف سے کبھی نہیں ہونی چاہیے. انسان اگر گناہ کے ارتکاب کی جرت کرے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے بارے میں وہ جری ہو چکا ہے، وہ باغی ہے، مجرم ہے، اللہ کی معیت کا، اس کی رقابت کا اس کو استحضار نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان احکام پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے جن کی وجہ سے ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو پائیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے.